بھٹی صاحب یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا، سب کو پتا تھا یہی فیصلہ ہوگا، اور ظاہرہ الیکشن تو ہونے ہی چاہیے، اس پہ تو کوئی بحث ہے نہیں، لیکن ایک بحث یہ ہے کہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتا تھا چیف جسٹس صاحب، اس کو تھوڑا سا اس کے آپٹکس اور یہ جو امپریشن بن گیا، اب تاثر کیا بنتا جا رہا ہے؟ تاثر اب یہ بنتا جا رہا ہے، آج سے اخبارات میں بھی میں دیکھ رہا تھا یہ چیزیں، خبریں، آرٹیکل اس طرح کے لگے ہوئے کہ جس سے تاثر یہ مل رہا تھا کہ جی اس طرح بن گیا ہے، لگتا ایسے ہے، اگین لگتا ایسے ہے کہ جیسے چیف جسٹس صاحب، پی ٹی آئی یہ ایک کیمپ ہے، کچھ ججز اور سرکار ایک کیمپ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کیمپ میں ہے، اور اسی لیے اس طرح کے بینچز بن رہے ہیں۔ اب جو بینچز کا ہی جھگڑا تھا، الٹیمیٹلی 9 ممبر بینچ سے بات آ کے 3 ممبر بینچ پہ فیصلہ ہوا، اس میں بھی 2 ججز جن پہ کنٹروورشل تھے۔ پھر جو 6 ممبر بینچ بنا اس میں سید مزار علی نقوی صاحب ڈالے ہوئے تھے، جس کے بارے میں پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں یہ میں نے ایک خاموش پیغام دیا تھا، اب آج پتہ نہیں آج کا خاموش پیغام کس کے لیے۔ اب سچویشن یہ ہے، سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا، گورنمنٹ نے آج ٹھک کے ہر لیول پہ، یہ پرائم منسٹر تک کی لیول پہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی آج قتل ہو گیا، 4 اپریل کو آج جوڈیشل مرڈر دوسرا ہو گیا، تو کلیئرلی ان کے پلان کچھ اور ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، گورنمنٹ بالکل ڈیفائنس میں ہے، تو سپریم کورٹ کیسے امپلیمنٹ کروا پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب بچپن میں لوڈو کھیلتے تھے، جب کوئی گیم ہارتا تھا نا ایک دم سارا لوڈو پہ ہاتھ مار دیتا تھا، جو بڑا ہی رپھڑی بچہ ہوتا تھا وہ لوڈو پکڑ کے پاڑ دیتا تھا، پھاڑ دیتا تھا، 4-5 ٹکڑے کر دیتا تھا، مزید بھی نہ کھول بیٹھے۔ اس وقت پی ڈی ایم کی وہ صورتحال ہے، یہ 2-3 4 کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ پہلے دن سے تمام آئینی ماہرین اس بات پر نقطے پر متفق تھے کہ 90 دن میں اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن ہونے ہیں۔ جنہوں نے اختلاف کیا ان میں سے بھی کسی ایک نے نہیں کہا 90 دن میں نہیں ہو سکتے، وہ بینچ پہ ہو سکتا تھا۔ دوسرا، تاثر دیا جا نہیں رہا، تاثر بنایا جا رہا ہے، بینچ میں ڈویژن ہے۔ میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں، ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت لوگوں کو ذہن نشین کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف عدلیہ ہے، کبھی ان کے خلاف کوئی ہو جاتا ہے، کبھی ان کے خلاف کوئی ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ اپنے خلاف خود ہے۔ فل بینچ بنا دے۔ آج 6 رکنی بینچ نے فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ سیٹسفائی کیا، اس میں جاد الحسن، مظاہر علی نقوی، منیب اختر، محمد علی مظہر، عائشہ ملک، حسن رضوی، اور ایک جو فائز عیسیٰ صاحب سے اختلاف کیا تھا شاہد وحید، اور 8 تو یہ ہو گئے۔ اختلاف رائے تو ہمیشہ ہسٹری نکال لے، میں نے عدالت کور کی ہوئی ہے، ہوتے رہتے اختلافی نوٹ، یہ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل گیم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں بظاہر 13 رکنی اتحاد ہے حکومتی، پر وہ ایک فلم تھی مدرسہ صاحب نے، میں نے دیکھی تھی، اس نے کہا وہ یار دیکھا نہیں میں، کیسا فلم ہی چورو آیا۔ انہیں کہا یار میں نے دیکھا پر تجھے نہیں دیکھا۔ انہیں کہا میں نے 5-6 دفعہ دیکھی فلموں، کہتا بیوقوف میں تھا اس میں، وہ بحث کرتا رہا۔ وہ کہتا کہاں یار میں نے دفعہ دیکھا، کہتا وہ جو جنازہ جا رہا تھا نا، کہتا ہاں، کہتا میرا تے سی اور کی دا سی، تو کہنا میں دیکھے ہی نہیں۔ تو دراصل پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں، پنجاب میں ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا، اور سیکنڈ ہے نون لیگ کا۔ باقی کسی جماعت کا ووٹ بینک بتائیں، کیا ایم کیو ایم کے کتنے ہیں، پی این بی کا کتنا ہے، مولانا فضل الرحمان؟ جھگڑا تو لاہور کا ہی ہے نا، وہ تو آج بلاول نے بھی کہا ہے، بلاول نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھیں تخت لاہور کا جھگڑا پورے پاکستان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ جھگڑا تو لاہور کا ہی ہے، اسلام آباد پنجاب کا ہی ہے۔ نہیں، بلاول بڑی گیم کھیل رہے ہیں۔ آج میرے قابل احترام نواز شریف، دیکھیں نام تو شریف رکھنے سے میں بھی شریف ہو سکتا ہوں، 4 اپریل آئین کا قتل ہے، وہ بھٹو کو کس نے مروایا، کس نے جشن منایا؟ اور پیپلز پارٹی کے خاتمے کے لیے پہلے جنیجو لیگ بنائی گئی، اسے بعد میں نون لیگ کا نام دیا گیا۔ یہ ہسٹری کسی سے بھولی ہوئی نہیں ہے۔ آصف علی زرداری کی زبان میں نے نہیں کاٹی، شہید بے نظیر بھٹو کے پمفلٹ کس نے تسلیم کیے؟ آصف علی زرداری 4 مکھی گیم کھیل رہا ہے، اور بلاول تو ابھی میرا خیال ہے اسے نہیں پتا کہ زرداری صاحب کیا ہے، ان کا ووٹ بینک پہلے ہی نہیں ہے۔ اب نون لیگ یہ سمجھی ہے کہ بظاہر بادی النظر میں جتنے سروے آئے ہیں کہ یہ الیکشن بظاہر ایسا لگتا ہے، میں اس کا دعویٰ نہیں خدا نہ خواستہ کر رہا،
کہ پی ٹی آئی وعدے اکثریت سے پنجاب میں جیت جائے گی. اب وہ الیکشن کی بجائے توہین عدالت میں شہید ہونا چاہ رہے ہیں, اور جان بوجھ کے 3-4 دن سے یہ میسیج ہو رہا ہے کہ الیکشن میں اگر 17 جولائی کو پی ڈی ایم پوری مل کے نہیں جیت سکی تھی تو اب اس کا تو آپ میرے ساتھ اس بات پہ اگری کر رہے ہیں نا کہ یہ تو چاہیں گے کہ ہمیں نکال دیا جائے. میں آپ کے ساتھ اگری نہ کروں گا. اس ملک میں اس وطن عزیز میں مالکوں کے ساتھ اختلاف رائے کر کے نوکری ہو سکتی ہے. میں پاگل ہوں آپ سے اگری نہ کروں. مظہر صاحب تو کراچی میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اور آپ نے تو ٹائم بھی دینی تھی جو بھول گئے ہیں. سر میں ابھی لاہور آیا نہیں نا, لاہور آؤں گا تو دوں گا, پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن بھٹی صاحب ایک بات تو بتائیں نا, جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے مجھے بھٹی صاحب ایک بات بتائیں, جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ فواد چودھری ہوں چاہے خان صاحب خود ہوں, سارے کہتے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ تو صرف ڈھکوسلا سا ہے, ان کی تو اپنی حیثیت کوئی نہیں, اوقات کوئی نہیں, یہ کہاں سے چلیں گے, ان پہ بیساکھی ہٹ جائے, فوراً گر جائیں گے, اور ہم چاہتے ہیں لیکن ہمارے سے کوئی بات نہیں کر رہا, سب کچھ نہیں کر رہا. کیا اس وقت یہ تمام مسئلے کا حل ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے؟ جوڈیشری جو کہہ رہی ہے حکومت نہیں مان رہی, پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, تو پھر کیا حل وہی یہ مسئلہ حل کروا سکتے ہیں, ان کو آپس میں کوئی بھی فارمولا طے کروا سکتے ہیں؟ اچھا مالک صاحب, میرے خیال میں اس حکومت میں دم ہم ہی نہیں, نہ یہ اپنی مرضی سے آئے, نہ ان کا اپنا اتحاد بنا, نہ ان کی مرضی سے عدم اعتماد آیا. عدم اعتماد کے بارے میں جتنے بھی یہ پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں کیا کہتے رہے, آپ تینوں مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. کیا سلوشن اب پنڈی کروائے گا وہی یہ سب کو بٹھا سکتا ہے؟ بیکاز یہ تو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں سارے. اچھا آپ کے شو میں نا بڑا فائدہ ہوتا ہے, بندے کی نیند پوری ہو جاتی ہے. خیر چلیں, وہ تو ہمیں نیند کم ہی ملتی ہے. گزارش یہ ہے مالک صاحب کہ سیاستدانوں نے اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی سے بھی آخر پہ اینڈ پہ لے گئے ہیں. میری ایک گزارش سنیں, یہ جو 3 جج صاحبان ہیں ان پر بہت زیادہ اعتراض اور ریفرنس بھیجا ہے. تو پچھلے سال جب قاسم سوری کی تو یہی 3 جج صاحبان تھے بیچ میں شامل, تو وہ اس 1 سال کے دوران کیا ان میں خامیاں ہوئی کہ ان کی ساری اچھائیاں برائی ہو گئی. چلیں سجاد علی شاہ پر حملہ کرا دیا, وہ جج صاحب چیف جسٹس صاحب ٹھیک نہیں تھے آپ کی نظر میں, یہ بھی مان لیا. آصف سعید کھوسا نہایت کریڈیبل, وہ بھی آپ کی نظر میں اچھا نہیں ہے, وہ بھی مان لیا. ثاقب نثار جس نے غریبوں کے لیے, وہ بھی اچھا نہیں ہے, وہ بھی مان لیا. عمر عطا بندیال بھی اچھا نہیں ہے. تو کوئی آئین میں ایسی شک نکالیں کہ نون لیگ کا سوشل میڈیا شریف فیملی کے کیس سن لیا کرے اور اسے آئین اور قانون کی خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیا کرے. مجھے بتائیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بینچ بنا رہا ہے کہ نہیں؟ لاہور کا, سندھ کا, کراچی کا, پشاور کا, سب بنا رہے ہیں. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر کیا اعتراض ہے؟ جب پچھلے سال انہوں نے قاسم سوری پہ بینچ بنایا تھا تو یہ ساری وہ بھٹی صاحب وہ اعتراض یہ ہے کہ کراچی کے ایک پینل نے اس پہ کام بھی کیا, انہوں نے کہا جی 73 بڑے کیسز میں وہی 3 جج تھے. اعتراض ان کو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جتنے کیسز ہیں ان میں وہی 2-3 ججز ہیں جو ان کے فیورٹ ہیں اور جو ہمارے خلاف فیصلے دیتے ہیں. افتخار چودھری پہ تو انہیں بڑا پیار آتا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا اعتراض کیا ہے. ان کا اعتراض یہ ہے کہ 9 ممبر بینچ شروع ہوتا ہے تو اینڈ میں وہی 3 جج رہ جاتے ہیں جن کے خلاف ہم نے مان لیا. دیکھیں مالک صاحب سے اختلاف ہو نہیں سکتا, مظہر صاحب موڈ میں ہے. اچھا میں نے یہ بھی مان لیا سجاد علی شاہ کا کیا قصور تھا, آصف سعید کھوسے کا کیا قصور تھا, ثاقب نثار کا کیا قصور تھا. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ایسا چیف جسٹس کہاں سے چن کے لائے جو ان کے خواہش اور آئین انا کے مطابق فیصلہ. اچھا دوسری بات آخری یاد رکھ رہے ہیں, 14 جولائی تک یہ معاملہ نہیں جانا. وہ احمق ہے جو سمجھتے ہیں 14 مئی تک, 11 اپریل کو انہوں نے رپورٹ دینی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, اس کے بعد 14 مئی تک نہیں جانا, 11 اپریل کو رپورٹ دینی ہے. ادھر یہ سارے آ جائیں گے قابو. یہ ایک سازش کے تحت شہید ہونا چاہتے ہیں. تو بلا وجہ مرنا شہادت نہیں ہے, شہادت کا بہت عظیم جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ نے رتبہ رکھا ہوا.